بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، سماجی رابطے کی جو پلیٹ فارم ہے ایکس، جسے ماضی میں ٹویٹر کہا جاتا تھا، اس نے اپنے نئے فیچر کے ذریعے بڑے راز افشا کیے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہمیشہ سے اس حوالے سے خبروں کی زد میں رہا ہے کہ مختلف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں اور وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، وہ دہشت گرد تنظیمیں ان کے جو سہولت کار ہیں وہ اپنے نام نہاد جو ان کے عزائم ہیں ان کی تکمیل کے لیے اس پلیٹ فارم کو ایک وسیع پیمانے پر استعمال کر رہے تھے. اور پھر اس میں دعوے یہ کیے جاتے تھے کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق اپنی جو لوکیشنز تھی وہ ظاہر کرتے. لیکن اس نئے فیچر کے ذریعے ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ واضح ہوئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے جو دعوے ہیں ان کی خود تردید کی ہے. اس نئے فیچر کے ذریعے جہاں دیگر معاملات ایکسپوز ہوئے ہیں، وہی بلوچستان میں بھارت کے جو عزائم ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئے ہیں. اور بھارتی جو ایما پر یہاں پہ ہونے والی دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ان کے جو اکاؤنٹس یہاں پہ جس طرح وہ دہشت گردوں کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے تھے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے، ان کی جو لوکیشنز جس طرح ٹریس ہوئی ہیں اور جس طرح انہوں نے اب باقاعدہ تصدیق کی ہے، پاکستان کی اس بیانی کی یہ تصدیق ہے کہ باہوٹ بلوچ کیا اور اسی طرح اس ایکس وائی زیڈ جو بھی اکاؤنٹس ہیں یہ کس طرح نیو دہلی کے پے رول پر کام کر رہے ہیں اور کس طرح وہاں سے باقاعدہ ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ آپریٹ ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو وہاں پہ ایکسپوز کیا گیا ہے اس نئے فیچر کے ذریعے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس پرٹیکولر ایشو پہ بات کریں کہ یہ پاکستان کی بیانی کی کس طرح ایک جیت ہے کہ اب تو بین الاقوامی طور پر بھی یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اور اس ایکسپوجر کے بعد یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف اب کیا اسٹریٹجی بننے والی ہے، جو کارروائی ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گی. اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں بابر خجک صاحب. ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. بابر صاحب بہت شکریہ. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو کہ ایکس نے یہ جو نیا فیچر متعارف کرایا ہے جس میں لوکیشنز واضح ہو جاتی ہیں کہ جو بندہ آپریٹ کر رہا ہے اس کی اصل لوکیشن کیا ہے. تو یہ جو یہاں سے بلوچ بن کر یا بابا بنارس ٹائپ کے جو اکاؤنٹس تھے جو اپنے آپ کو بلوچوں کے ہمدرد ڈکلیئر کر کے کبھی کبھار ان کی لوکیشنز بلوچستان میں مختلف علاقوں سے وہ ظاہر کرتے تھے، لیکن اب تو ڈکلیئر ہو گیا، سب کچھ واضح ہو گیا ہے کہ ان کی لوکیشنز جو ہیں یہ ساری بھارت کی ہیں اور افغانستان کی ہیں، وہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ مطلب ان کا جو چٹا کٹا کھلا ہے نا، ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایکس جو ہے اتنی بڑی وہ فیوچر جو ہے اپنی چینجنگ لا رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے. اور پاکستان کا بیانیہ جس طرح یہ توڑ مروڑ کر اور اسٹوریز بنا کر ٹویٹر پر اور چیزوں پر مطلب کرتے رہیں، تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اکاؤنٹ یا ان کی انڈیا یا افغانستان یا ویسٹ مطلب دبئی، یونائٹڈ عرب امارات، اور اس میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس میں ایک اور آپشن ہے کنٹری یا اور ریجن. تو انہوں نے پھر کنٹری سے جو ہے جلدی میں جب ان کے سارے وہ اسکرین شاٹس آنے لگے تو ان کو پھر پتہ چلا کہ جی جلدی ہم نے چینج کرنا ہے، تو پھر انہوں نے ریجن کر لیا. تو ساؤتھ ایشیا میں مطلب تقریباً ابھی انہوں نے ساؤتھ ایشیا کی طرف انڈیا اور افغانستان بھی کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے تو پھر انہوں نے اسی طرح کیا، یا کچھ جو ہے ویسٹ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں. تو اب الحمدللہ پاکستان کا بیانیہ جو ہے وہ 100% درست ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بین الاقوامی دہشت گردی کو جو ہے پروموٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایکس پر سو کالڈ جو ہندوستانی پروکسیز کے چند سہولت کار کہیں یا ان کے پیرول پر چلنے والے لوگ وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. تو انشاءاللہ العظیم ابھی بہت کچھ اور ایکسپوز ہونے والا ہے. کچھ لوگ کے ظاہر کر رہے تھے خود کو، کچھ لوگ تربت کے یار وہ ابھی تو ان کے ٹیلی گرامز جو ہیں وہ بھی مطلب ظاہر ہونے لگے نا، جو ٹیلی گرام پر یہ بہت وہ کر کے رابطہ کر رہے. ہاں یہ بھی. اب ایک اور مزے کی بات میں آپ کو اس چیز پر بتاتا چلوں کہ یہی ایکس کے پلیٹ فارم پر بھوپیندر یادو ایک بندہ ہے، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ وہاں پر را کے ساتھ جو ہے کنیکٹڈ تھا. یہاں پر وہ ٹویٹر کے ذریعے جو ہے یہاں پر مطلب عام بندوں کے ساتھ رابطہ کرتا تھا. باقاعدہ اس پر لکھا ہوا ہے بلوچ اور سندھی نیشنلسٹ کو سپورٹ کرنا. کیا اچھا وہ اسپیسز ٹویٹر اسپیسز کرتا تھا تو اس سے جو ہے لوگوں کو رابطہ کرواتا تھا. ٹھیک ہے، رابطہ کروا کر وہاں پر ہندوستانی جو را کے جو لوگ تھے ان کے لیے سلیپر سیل ڈھونڈتا تھا. پھر مزے کی بات میں آپ کو دوسری بتاؤں بھوپیندر یادو کی. بھوپیندر یادو پھر وہی چیزیں جو ہے پاکستان کے جس طرح مطلب پرو اسٹیٹ بندے تھے یا چیزیں تھیں
ان کو جو ہے شیئر کرتا تھا، جی میں نے لیٹ سپوز میں نے فلاں بندے کو را کے ساتھ کنیکٹڈ کروایا، ٹھیک ہے، پھر اسی کو ہی ادھر پکڑواتا تھا یا مرواتا تھا آپریشنز میں، چیزوں میں، وہ ان کو کہتا تھا کہ ڈبل رول پلے کر رہا تھا بھوپیندر یادو۔ اب بھوپیندر یادو کا وہاں پر مطلب فائدہ یہ تھا کہ اسے وہاں را مطلب پیسے دیتی تھی، را کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک نیٹ ورکنگ کر رہا ہے، اور ادھر جو یہاں پر دہشت گرد بننا چاہتے تھے یا ان کی ذہن سازی، مطلب یہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ ستروں کے انوسار ان کو یہ تفصیلات ملی، ان کی یہ تفصیلات۔ تو ابھی دیکھیں کہ یہ چیز بھی وہ بھوپیندر یادو بیچارہ یہاں پاکستان میں تو شو آؤٹ ہو گیا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ رہا اس کے ساتھ کیا کرنے والا۔ اچھا، یہ تو بڑی اہم اپنی بات کی۔ تو اٹ مینس کہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں وہ جس طرح ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو اسی طرح دوسرے زاویے سے بھی ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ اچھا بابا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے، یہ جو نیا فیچر اس کا متعارف کرایا گیا ہے ایکس کی جانب سے، تو اس میں تو اب یقینی طور پر یہ تو ایک سٹیمپ ہی ہے اس تمام صورتحال پر کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس حوالے سے کہ کس طرح بھارت جو ہے انوالو ہے اس تمام تر یہ اس وار میں جو کہ پاکستان کے خلاف اس وقت لڑی جا رہی ہے، چاہے وہ گراؤنڈ پر ہو چاہے وہ سوشل پلیٹ فارمز پر ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے خلاف یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کی کیا اسٹریٹجی سامنے آنی چاہیے، ان کو کس طرح اس معاملے پر اپنا کردار جو ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا جو سفارتی محاذ ہے وہ بہت بہتر طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور امید یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر ہم نے دنیا کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جی یہ جتنے بھی بین الاقوامی بلکہ دہشت گردی کو سپورٹ اور پروموٹ کر رہے ہیں، لائک بلکہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کریں، لائک ذکیہ، مطلب اب وہ اس کا اسائلم، اسے اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس کا اسائلم جو ہے وہ اب خطرے میں ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں اسائلم خطرے میں۔ تو اب وہ کبھی مجھے انہوں نے مینشن کیا، پہلے ٹویٹ میں مجھے مینشن کیا، پھر بابر یوسفزئی کو، آپ کو، کبھی کس کو، تاکہ ہم اس کے بارے میں بارہ بات کریں۔ اب وہ وہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھائے گا جی یہ پاکستان زندہ باد کہنے والے بندے ہمیں کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی وہ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی جوڑ کر ادھر اپنے اسائلم کو پکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیٹا تمہارا تو خیر نہیں ہے، تمہارا اسائلم کینسل ہونے والا ہے، اور تمہارے اوپر بین الاقوامی دہشت گردی کو سپورٹ اور پروموٹ کرنے کا لیبل بھی اب لگنے والا ہے، اور بلکہ لگ چکا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب دنیا اس طرح ناواقف نہیں ہے کیونکہ حقیقت مطلب سب کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے نا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی، آپ کہیں کہ ایکس نے تو اپنے حساب سے وہ، اور یہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ کیونکہ انہوں نے کمیونٹی گائیڈ لائنز میں جو باتیں کی ہیں، بلکہ لوکیشن بھی دینی چاہیے، ہاں بلکہ لوکیشن بھی دینی چاہیے۔ ایلون مسک کو کہتا ہوں کہ یہ بھی لوکیشن دیں کہ بابر جو ہے کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کون سی گلی میں کون سے اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت زبردست، ایلون مسک ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا اس میں تھوڑا سا بابر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ان کے جو آپ کے خیال میں یہ جو پروپیگنڈا اس وقت کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تو انہوں نے تو جو بھی پروپیگنڈے کیے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ ناکام بھی ہوئے ہیں، اور لوگوں نے مسترد اس لیے بھی کیا کہ یہ لوگ گراؤنڈ پہ کرتے کچھ نہیں ہیں، اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے، بے بنیاد دعووں کے ذریعے حقائق جو ہیں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھپائیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت مختلف زاویوں سے انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، چاہے وہ نسرین بلوچ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ دیگر ہماری مختلف شہری ہوں ان کے حوالے سے، نصیب اللہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی بات کی، دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ لوگ مسنگ پرسن بن گئے ہیں یا ان کو اغوا کیا گیا ہے یا لاپتہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بیانیہ تو ان کا، آپ جانتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا جو بیانیہ ہے وہ تو بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ خود جا کے ان کیمپوں میں جاتے ہیں، اور جو حقیقی کیسز ہیں دیکھیں تو پاکستان میں کا آپ نے نام لیا، میں غنی صاحب آپ کو ادھر میں بتانا چاہوں گا کہ بشیر زیب نے خود کہا تھا کہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، خواتین ہمارے ساتھ برابر جو ہیں جنگ لڑ رہی ہیں۔ یہ میں نے، آپ نے کسی ریاست کے بات کی، ہاں ریاست کے حامی نے نہیں بلکہ ریاست کے مخالف سمت پر جو ان کے دہشت گرد ہیں جو ان کے پروپیگنڈا بنا رہے ہیں، وہ پہلے بشیر زیب سے پوچھے کہ انہوں نے خواتین کو کیوں دھکیلا اس جنگ کے اندر، اپنے جنگ کا ایندھن بنانے کے لیے خواتین کا سہارا کیوں لیا۔ ہمارے رسم و رواج، ہمارے کورز ہیں، ہم خواتین کی ایک بہت بڑی، ہم کہتے ہیں کہ خواتین کی چادر بھی مطلب کوئی نہ دیکھے، ٹھیک ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے، دور جدید ہے، دور جدید میں آپ خواتین کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دور جدید کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے
خواتین کو یہاں تک کہ پولیٹیکل ایک اس پر سطح پر تو یہ لے کر آئے لائک زمارنگ اور دیگر کو، ان کا آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اب جہاں پر آپ شاعری کا دیکھیں، جہاں پر آپ سمیہ قلندرانی کو دیکھیں، مائل بلوچ کو دیکھیں، اسی طرح جب یہ گرفتار ہوئی ہیں تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے، مائل بلوچ نے خود ایڈمٹ کیا کہ جی مجھ سے دہشت گردی کی کارروائی کروائی جا رہی تھی۔ تو اب میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں، پہلے بلوچستان کا جو نوجوان تھا اس کو جو ہے مشکوک بنایا گیا، پھر ایک بزرگ کو مشکوک بنایا گیا، پھر چھوٹے سے چھوٹے جس طرح 14-15 سال کے بچوں سے جو ہے وہ دہشت گردی کی سہولت کاری یا دہشت گردی تصاویر آتی ہیں، تو انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس میں بھی ان کے اوپر جو ہے میرے خیال میں اب اور مزید سختی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ جو بچوں اور خواتین کو یہ بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے، یہی ہم بتا رہے ہیں، اور بالخصوص جس طرح TTP کے ساتھ داعش کے ساتھ ان کا جو ہے گٹھ جوڑ بن گیا ہے، تو یہ آگے چل کر یہ پوری دنیا کے لیے سردرد بن رہا ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے، اسی وجہ سے مطلب US نے ان کے اوپر بین لگایا، اسی طرح چائنا ان کے اوپر جو ہے بہت تپی ہوئی ہے، چائنا کے اوپر جو ہے انہوں نے بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب یہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خواتین پر ان سے سوال کریں کہ خواتین کو آپ کیوں لا رہے ہیں اس جنگ میں، مرد بنے، مرد کی طرح لڑیں، مرد مطلب خواتین کے کور میں جو ہے نا تکمیل اس پہ نہ پہنچائیں۔ اچھا، اس پہ ایک اور پہلے اس پہ بات کرتے ہیں بابر صاحب، ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، آپ ماضی میں بھی ان پہ تنقید آپ کی ہم دیکھتے رہے ہیں، بڑی اچھی آپ نے تنقید بھی کی، اور ظاہر ہے وہ گراؤنڈ سے لنک کرتی ہے ان چیزوں کو۔ تو یہ اختر مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ جو ہیں، ہمارے ایک قداور سیاسی شخصیت ہیں، لیکن ان کے قول و فعل میں ہم نے تضاد ہمیشہ دیکھا ہے۔ اب یہ انہوں نے تازہ ترین جو انہوں نے موقف پیش کیا ہے، اور ان کے بیانات سے یہ جو ایک میسج کنوے ہو رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو کارروائیں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں، اور پھر جس طرح یہ مس گائڈ کر رہے ہیں اپنے بیانی سے لوگوں کو، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ ایک متنازع جو موقف ہے وہ کیوں لا رہے ہیں؟ دیکھیں سردار صاحب، اگر ہمارے قابل احترام ہے، ہم عزت کرتے ہیں ان کی، نظریاتی اختلافات بھلے ہمارے مختلف ہوں، سردار صاحب اپنے کردار پر سیاست کرتے تو میرے خیال میں ان کو 10 ووٹ بھی نہیں ملتے، کیونکہ ورلڈ کا روڈ ہم سے آپ سے چھپا نہیں، ورلڈ کے اسکول ہم سے آپ سے چھپے نہیں، ورلڈ کی اسپتالیں، اور بالخصوص جو خزدہ ریجن ہے، سردار اختر مینگل کون سے سال میں جو ہے، سوائے وہ 2008 کے الیکشن میں بائیکاٹ کے علاوہ، وہ کب حکومت میں نہیں رہے، وہ کون سی حکومت، کون سی اپوزیشن میں رہے؟ قدوس بزنجو کے وقت ڈپٹی CM ان کے امیر حمل قلمتی تھے، ان کی پارٹی کے۔ اسی طرح نواز یہ جب PDM بنی تو اس میں سردار اختر جو حکومتی حصہ تھے، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت میں حکومتی حصہ تھے۔ تو سردار صاحب اپوزیشن میں کب رہے ہیں، سردار صاحب مخالفت کب کی ہے، سردار صاحب نے جو فنڈز ملے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ سردار صاحب آپ پہلے اپنا احتساب کریں، پھر آپ بات کریں، اور آپ جس طرح سے ان دہشت گردوں کو ایک سافٹ امیج دینے کی کوشش کریں، میرے خیال میں سردار صاحب اب عوام لوگ یہ سب بہتر طریقے کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کو امن کے لیے، سردار صاحب کہتے ہیں نا کہ وار بینیفیشری، تو سردار صاحب اگر دوسری طرف وار بینیفیشریز ہیں تو اس طرف سے آپ بھی وار بینیفیشری ہیں۔ آپ امن کے لیے کردار ادا کریں، آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں، آپ دہشت گرد کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، دہشت گرد کی جہاں پر کارروائی ہو پہلے آپ اپنے علاقے سے۔ اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ جو جاوید مینگل ہیں وہ لشکر بلوچستان چلا رہے ہیں تو کوئی مجبوریاں ہیں ان کی کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں؟ مجبوریاں تو ہے نا، ایک گھر میں ابھی 2 بھائی ہیں، ایک اگر مطلب وہ اس کے خلاف ابھی کیسے اٹھ سکتا ہے؟ سر دیکھیں جتنا بھی وہ خون ہوتا ہے نا، تو اب بات یہ ہے کہ لشکر بلوچستان سمیت جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں اگر اختر مینگل صاحب آئین قانون، اچھا یہی دہشت گرد تنظیمیں جو وہ ان کے خلاف تو بات بھی کرتی رہی نا، وہ تو ان کو دیکھیں یہ تو ایک یہ ٹیکس ہوتا ہے نا، آپ کو کور دینا ہوتا ہے نا، کسی اور کو کور دینا ہوتا ہے، تو اسی طرح کور۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مطلب اگر حکومت دیکھتے ہیں نا کہ حکومت ان کی خطرے میں ہوتی ہے یا وہ جانے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے جو ہے لوگ بھی مرنے لگتے ہیں اور ان کے اوپر حملے بھی شروع ہونے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹیکس اور یہ چیزیں جو ہیں اب عام عوام، ہمارے ادارے، ہماری ریاست یہ بالکل واضح طور پر سمجھ گئی ہے، جو بھی وار بینیفیشریز ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر، چاہے اس طرف ہے چاہے اس طرف ہے، جو بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے
اگر بلوچستان میں یہ دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہوتی تو مسنگ پرسنز کا ایشو نہیں ہوتا، مسنگ پرسنز کا ایشو نہیں ہوتا، یہ دہشت گرد تنظیمیں نہیں ہوتی تو کوئی آپریشن نہیں ہوتا، کوئی بھی لوگ جو ہے اس طرح جو ہے ہم در بدر نہیں ہوتے. یہی سردار صاحب کہتے تھے کہ جی پنجابی کو مارو اور FIR جو ہے میرے نام پر درج کرواؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سردار صاحب آپ بھی بیوار بینیفیشری تھے سب سے پہلے بلوچستان کی حالت ابھی بھی ہے ابھی بالکل ہے. تو میرے خیال میں سردار صاحب کو سمجھنا چاہیے. سردار صاحب دل بڑا کہہ رہے ہیں. آپ سردار جو ہے ہماری روایت یہ ہے کہ سردار کسی ایک قوم کا نہیں ہوتا یا کیا نہیں ہوتا. آپ بلوچستان کے سردار بنے اور دہشت گردوں کے خلاف تمام سرداروں کو جرگہ بلائیں. ہم بھی اس جرگے میں آئیں گے. پھر اگر ریاست پھر بھی اگر آپ کے ساتھ مطلب نہیں بنتی کیونکہ آپ دہشت گردوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں نا, تمام سرداروں کا جرگہ بلائیں, ان دہشت گردوں کے خلاف اٹھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر آپ کے جو بھی مطلب بلوچستان کے حوالے سے جو بھی تحفظات ہوں گے ہم پھر آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ بابر خجک صاحب. ناظرین آج آپ نے گفتگو سنی آج کے پوڈ کاسٹ میں. بابر خجک صاحب نے بلوچستان میں امن دشمن جو عناصر ہیں ان کے نظریے اور اسی طرح ان کے سہولت کاروں کے حوالے سے مختلف جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر گفتگو کی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.